نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج ہماری سورہ سبا انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی. سورہ سبا جو ہے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو قوم سبا تھی ان کا ذکر ہوا ہے. اس سے سورہ کا نام ہے. مکی سورہ ہے اور اس کا جو مین ٹاپک ہے اس میں جو مکے کے لوگ تھے، مشرکین تھے، ان کو جو دین کے بیسکس کے بارے میں کہ قیامت ہے، سزا و جزا کا دن ہے، انہیں اٹھایا جائے گا، ان کے اعتراضات، ان کے جواب، اس بارے میں بات ہوئی ہے. اور پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور قوم سبا کے بارے میں اس صورت کے اندر ڈسکس کیا جائے گا. اور بڑا خوبصورت طریقے سے ایک کمپیریزن ہے ایک ایسی قوم جس نے نافرمانی کی اور وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا نوازا لیکن انہوں نے شکر ادا کیا. تو یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ مکے والوں کو یہ چیز بتائی جا رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی کہ تمام شکر، تمام حمد، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اس اللہ کے لیے ہے جن کی ملکیت ہے. ہی از دا اونر. یہ اون کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اون کرتے ہیں، ان کی ہے یہ تمام چیزیں. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. تمام تعریفیں تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوں گی، اور وہ کمالی حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. میری یہاں اذان ہو رہی ہے، ہم ایک پاز لیتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی نظر سے بچی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم انسان تو کچھ چیزیں مشاہدہ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کا، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. زمین سے جو نباتات نکلتی ہیں، یا آسمان سے جو پانی برستا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی تھی، وہ تمام چیزیں انسان آبزرو کر سکتا ہے. لیکن ایسی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے جیسے کہ پانی، بارش، کتنے قطرے کہاں پہ برسانے ہیں، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے. تو بیٹا اس میں پھر ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ اب ہم لوگوں کو اتنا عرصہ ایک ساتھ ہو چکا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سائڈ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہو، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے. تو ہمیں ہر وقت ان کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. ہم جو اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے. مطلب انسان جیسے پریشان ہوتا ہے تو جی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز. ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے. وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہم کوئی چھپ کر نیکی بھی کر رہے ہیں وہ بھی ان کی نظر میں ہے، اور ہم کوئی چھپ کے گناہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کی نظر میں ہے.
اور جیسے کہ آپ نے کہا بالکل صحیح، اگر ہمارے زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے، وہ بھی ان کی نظر میں ہے، اور جو راحتیں ہمیں ملتی ہیں وہ بھی انہیں پتہ ہے، تمام چیزیں ان کی نظر میں ہیں۔ رمضان کا اب مہینہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا ثواب کس طرح سے ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ تو بیٹے، اپنے آپ کو آگے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، میں صرف یہ آج کی زندگی کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے پریپیئر کریں، اور اس چیز کو سیزنل نہ بنا لیا جائے کہ رمضان آیا ہے تو ہم قرآن کی طرف یا دین کی طرف یا نمازوں کو بہتر کیا جائے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹریننگ کا ٹائم آ گیا ہے، کہ یہ کیونکہ شیاطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں حدیث میں کہ انہیں قید کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے، اور تو ہمارا اپنا نفس بھی ہمیں بڑی کچھ کرنے کو کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹرین کیا جائے باقی تمام مہینوں کے لیے بھی۔ یہ ایک وہ ٹائم آیا ہے، ایک اسپیشل ٹائم، جبکہ ایک ماحول آپ سمجھ لیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بن جاتا ہے، ہر کوئی اس وقت اسلام کی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں تو انسان کرے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی مہینوں کے لیے بھی یہ چیز کی جائے، اور پھر اگین اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے پریپیئر کیا جائے۔ قرآن کو پڑھنا بہت اچھا کام ہے، ڈیفینیٹلی اس کا ثواب ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں، یہ قرآن کے حق ہیں، ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب کہ آپ مکمل، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم 1 سے 30ویں پارے تک بس مکمل کر لیں، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ باقاعدگی سے رمضان میں قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی 1 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، کئی دفعہ لوگ 4 قرآن مکمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل میسج کیا ہے ہمارا اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تراویحوں میں کچھ جگہ پہ تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ایک سپیڈ لگائی ہوئی ہے، ریکارڈنگ ہے، اس کو 2x پہ چلا دیا ہے، اور تراویح پڑھی جا رہی ہے کہ قرآن کسی طرح مکمل ہو جائے۔ مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پڑھنے کا ثواب بے شک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کا، وہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انسان کیسے اختیار کرے گا اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے؟ جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، تب تک آپ کیسے ان کے قریب ہوں گے، کیسے ان سے نزدیک ہوں گے، کیسے ان کی فرما برداری اختیار کریں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ قیامت جو ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، وہ تم پہ ضرور آ کر رہے گی، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، علم قدیم جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں پہلے سے وہ تمام چیزیں، کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں ہے۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ قیامت کے دن سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایسی ڈسکشن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی بتائیے، جنہوں نے ہینڈ میں ریز۔
شاید ہمارے اعمال جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت پہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ کانسیپٹ تو ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا، لیکن ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اور کیونکہ اگر ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ واقعی میں قیامت آئے گی، واقعی میں وی آر رسپانسبل، تو پھر ہم لوگ شاید اپنے کاموں کو دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم لوگ کون سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک مطلب وہ عقیدہ تو ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن اس پہ وہ فارم بلیو نہیں ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں پھر، تو شاید بالکل اس کو قیامت کا انکار کرنا کہیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ جی، Google Pixel 6، یہ آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ نے۔ میم لائک میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں گی، ہمیں جب بھی کوئی چیز ٹینشن دیتی ہے یا ہمیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا، تو ہمارے ایک ڈیفینس میکینزم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کر دیتے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا۔ تو ہوں سائیکولوجیکلی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت آئے گی نہیں، تو ہم اپنے اس ڈر کی وجہ سے اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور میم ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی لذت اتنی زیادہ ہے نا کہ وہ جو خوف ہے، وہ جو اٹل حقیقت ہے کہ قیامت آنی ہے، ہم وہ بھول گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن جو لوگ بالکل ہی انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، بالکل آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ السلام بھی ہو علیکم سکتی ہے، میم۔ سوری، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتے، کہ وہ انہیں پتہ چل جائے کہ حساب کتاب ہوگا۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کوئی واپس آ کر کسی نے بتایا ہی نہیں، لوگ مر گئے، مٹی ہو گئے، کبھی قبر کھودی گئی تو بس ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو انہیں لگا کہ اس طرح سے کبھی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ آرگیومنٹ بھی ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے مٹی ہو جائیں گے تو ہمارا جب نام و نشان بھی نہیں رہے گا تو کیا ہم دوبارہ سے کریٹ کیے جائیں گے؟ تو یہ بھی ان کے لیے ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے۔ تو ایک بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ مینشن کی، کہ لوگ قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی وجہ جو ہے وہ آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیوں قیامت آنی ضروری ہے۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی زندگی میں کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر چلے، تو اس کے لیے جزا بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا۔ یہ تو دیکھیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، وہ اس چیز کو چلانے والے ہیں، وہ اس کے اونر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے سٹارٹ میں، ابھی اس سورہ کے سٹارٹ میں کہا نا، اونر۔ تو وہ لوگ جو کہ ان کی خوشنودی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی دن رات اس میں لگائی ہوئی ہیں، اپنی جان مال ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دے دی، جو صحابہ تھے، آج بھی وہ لوگ جو کہ اپنی ایک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں، اب پردہ ہے یا حلال روزی ہے یا سچ بولنا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، حق بات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا خیال ہے ریوارڈ نہیں کرنا چاہیں گے؟ تاکہ وہ جزا دے۔ وہ مالک جنہوں نے ہمیں بغیر کہے ہماری ہر چیز کا سامان اس دنیا میں ہمیں دیا ہوا ہے، وہ اتنے محبت کرنے والے، اتنی قدردان ذات ہے، تو اگر کوئی اپنی زندگی ان کے لیے لگا رہا ہے تو کیا وہ اس کو ریوارڈ نہیں کریں گے؟ اور اتنی زبردست جنہوں نے کائنات بنائی ہے، سوچیں ان کا ریوارڈ کیسا ہوگا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہوگی اور بہت باعزت روزی بھی۔ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشاں رہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کفر بھی کیا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب نہ دی، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ ويرى الذين أوتوا العلم الذي
أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی تھی، اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب لائے کہ حمد و ثنا ہستی کے رستے کی طرف۔ ایک تو دیکھیے قرآن ہے، جس قرآن کی جیسے وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک اہم چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں چاہتی ہوں آپ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ حدیث سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن تو بے شک اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن حدیث کی بھی بہت امپورٹنس ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے حدیث سیکھنے کی؟ میم ہر عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بیان کر دیتے، لیکن اگر سب جو چیزیں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی تو قرآن بہت زیادہ بڑا ہو جاتا، اور آئی تھنک امت پہ ایک ایکسٹرا برڈن ہو جاتا۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے، کبھی جو ہم کہتے ہیں قولی حدیث کے تھرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورا ایکسپلین کیا ہوا۔ اب قرآن میں نماز کو بتایا ہوا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے جیسے رکعت ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا تو قرآن میں، تو پھر وہ حدیث کے تھرو ہمیں بتایا۔ ایگزیکٹلی، حدیث جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایک بہتر مسلمان بن سکیں۔ دیکھیں قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اترا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے اور مختلف ایونٹس کے اوپر ہے۔ جی مریم؟ میں نے نا ایک کوشچن کرنا تھا، مجھے نا کافی عرصے سے حدیث سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، لیکن مجھے نا کوئی اوتھینٹک پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا، اور مجھے کچھ مطلب ریسورس نظر نہیں آ رہی کہ کیسے ہم حدیث سیکھیں، کون سی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے یا کوئی ایسا اوتھینٹک پلیٹ فارم جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کیا آپ کچھ بتا سیکھنا سکتے ان ہیں؟ دا سینس آپ صرف احادیث پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا بھی چاہ رہی ہوں، کیونکہ کچھ احادیث تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ہوں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ خالی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی۔ تو میں ہوں چاہتی میں کسی ایسی چیز سے لنکڈ ہو جاؤں جس سے میں حدیث کو سیکھ سکوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے۔ بیٹے اس کے اوپر کتابیں تو موجود ہیں، جیسے ریاض الصالحین ہے، ام، اس کے اندر کامنٹری بھی ہوتی ہے، احادیث کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں آپ حدیث ہوتی ہے تو نیچے اس کی کامنٹری بھی ہوتی ہے۔ ایک معارف الحدیث کتاب ہے، اس کے اندر بھی حدیث ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیچے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو مختلف بکس مل جائیں گی۔ دارالسلام کی کتابیں بہت اچھی اوتھینٹک ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں وہاں پر جو بھی ہوں کہ آپ کو جی ایسی کتاب دے دیں جس کے اندر حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو۔ ہاں اگر کوئی آپ یہاں سے کوئی استاد یا کوئی آن لائن ایسے کورسز، ان کے بارے میں مجھے علم نہیں، لیکن میڈم آپ مجھے پتا ہے ایک ٹیچر کا، تو وہ حدیث کے بارے میں پڑھاتی ہیں، تو سوری سوری آپ کے لیکچر کے بعد مریم سے کہیں کہ مجھ سے کر لیں جی کانٹیکٹ۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں آپ کا نام کیا ہے؟ سوری۔ امامہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس لیے ہمارے لیے حدیث سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک بہتر مسلمان بن سکیں۔ ہمیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے حدیث سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن بے شک امپورٹنس ہے اس کی، قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اس میں ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ بہت مشہور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ان کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک انسان ایک ہیومن لیول پر جا کے قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ کیونکہ کئی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ ہم کریں کیسے، یہ چیز ہم اپنی زندگی میں شامل کیسے کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، جب ان کی احادیث آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہیومن لیول پر ہمارا ایک انسان کو اس چیز کو فالو کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت
کمپلیٹ ایک ماشاء اللہ ان کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر. تو اس لیول پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی زندگی کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں از سر نو پیدا کر دیا جائے گا. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ خود صادق اور امین کہتے تھے نبوت آنے سے پہلے، جن کی آپ ان کی صداقت کی، ان کی امانت کے بارے میں ان کی خود گواہی دیا کرتے تھے، اب وہ شخص ایک ایسی چیز کلیم کر رہا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہ جو بت ہیں ان کی پرستش نہ کرو، تمہارے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہوگے تم، اور تمہارے لیے جزا اور سزا کا دن ہوگا. تو انہیں یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص جس کو ہم خود یہ کلیم کرتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی پائس انسان نہیں ہے، یہ صادق اور امین ہے. وہ بڑا مشہور قصہ آپ جانتے ہیں، جب جو کعبہ کی تعمیر انہوں نے دوبارہ کی تھی، اور پھر جو 4 قبیلے تھے ان میں یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ کون جو ہے وہ حجر اسود کو واپس اس کی جگہ پہ رکھے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے بڑے بخوشی اس چیز کو ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ یہ بالکل صادق ہیں، امین ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، یہ وہ اٹھا کے پتھر رکھیں گے واپس. تو ان کی ذات کے اوپر انہیں یہ چیز خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یا پھر بات ان کے بارے میں یہ بناتے تھے کہ کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پہ یا اسے جنون ہو گیا ہے. بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ آلریڈی عذاب میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی عذاب میں ہیں؟ کیونکہ میم اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس نہ آنا ہی ایک عذاب ہے. لائک اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ریممبر نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، تو یہ ہی سب سے بڑا عذاب ہے. مطلب دنیا میں ہی یہ بڑا عذاب ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے، لیکن بالکل، اس سے تو بڑی اس وجہ ذلت سے نہیں یہاں ہو پر اللہ سکتی تعالیٰ یہ قیامت مینشن کے کر رہے دن. ہیں. یہ ذلت کا عذاب ہے. دیکھیے عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ بالکل ہی برے طریقے سے دین سے دوری کیا، وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن بڑے مشہور ہیں. لوگ لائنیں لگا کے صرف ایک تصویر کھینچنے کے لیے ان کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے رستے میں. تو کیا یہ عزت کہتے ہیں آپ اسے؟ یہ عزت نہیں ہے. جو دین سے دور ہے وہ اصل میں ذلیل ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگوں کو عزت اور ذلت دیتے ہیں. تو جو عزت ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی دولت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں جس کو، اس کو عزت اور اکرام دیتے ہیں. تو یہ لوگ آلریڈی دور کی گمراہی میں اور عذاب میں مبتلا ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ڈسٹرکشن کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، خود اپنی تباہی کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسافا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے
اور جو ان کے پیچھے ہے، مطلب جو پہلے گزر چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے سامنے ہے، آسمان اور زمین میں سے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ ان کو اسی وقت ڈسٹروائے کر دیتے، یا جو پہلی قومیں ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا، جن کو جس طرح ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی کنگڈم کے بارے میں، اور قوم سبا کے بارے میں۔ اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ جیسے کہ حضرت، میں کسی فقہ مسئلے میں نہیں جانا چاہتی، لیکن بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہیومن وائس جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے زیادہ بہتر آپ کس طرح سے اپنی آواز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد جو تھے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ وہ تسبیح دہرائیں۔ جیسے اگر عام سمجھنے کی بات ہو کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنگر ہوتا ہے اور کچھ پلے بیک سنگرز ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ایک لائن تو پورا وہ سنگر گاتا ہے اور کچھ لائنیں جو ہیں وہ پلے بیک سنگر دہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو پہاڑ تھے اور جو پرندے تھے وہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے، وہ دہراتے تھے۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں، جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو بیٹے ہم اپنی زندگیوں میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ ہی ویسا مانگتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان نہیں پتہ چلے گی، ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير۔ کہ کشادہ زرہیں بناؤ، یعنی کہ جو آرمرز ہوتے تھے وہ حضرت داؤد جو تھے وہ لوہے کو، کیونکہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیا تھا، تو اس زمانے میں وہ آرمرز بنایا کرتے تھے جو وار وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا۔ اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیلز ان چیزوں سے۔ اب یہ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو۔ کس قدر باریک بین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ حضرت داود کو آپ فرما رہے ہیں کہ کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انوالو ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ان کی نظر سے بچا ہوا ہے۔ کس قدر باریک بین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور تم سب نیک اعمال کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں یقیناً اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے ایسی ڈسکشن کے لیے آپ یہ یعنی اگر ہم کسی جی جی چیز میں بتائیے۔ اگر ہم کسی چیز میں ہلکا کبھی فرق کریں ہیں، یا اگر ہماری کسی بھی چیز میں ہلکی سی بھی ملاوٹ ہے، چاہے وہ ہماری نیت میں ہے یا ہماری کسی عمل میں ہے، تو اللہ ہوں، تعالیٰ کو اس کے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جی حور العین، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم کہ حدیث ہے کہ آیت ہے کہ وہ جو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریسزم نہ کریں اور سب انسانوں کی ایکولی ڈیل کریں۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ذہن بنائے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اس سے مختلف قسم کی بات لے رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلن، نظم و ضبط پسند ہے۔ یعنی کہ جو چیز کی جائے وہ اس کے پراپر انداز میں بھرپور طریقے سے کی جائے۔ احسان والا جو معاملہ ہے وہ ہر چیز میں آنا چاہیے۔
چاہے وہ آپ کی نماز ہو، چاہے وہ آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی کام ہو جو آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کا پڑھائی ہے، چاہے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے آپ کا کوئی آفس کا کام ہے، چاہے آپ گھر میں کوئی کوکنگ کر رہے ہیں، جو کام کیا جائے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کام کرو سلیقے سے کرو، ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے، پراپر طریقے سے کیا جائے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے، ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے باریک بین ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کڑیوں کو ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیزوں کو پراپر پرفیکشن کے ساتھ، احسان کے ساتھ کرنی چاہیے چیزیں، ہمیں اپنا بیسٹ دینا چاہیے چیزوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کو چلنا بھی ایک ماہ کا سفر تھا اور اس کا شام کو چلنا بھی ایک ماہ کا سفر تھا۔ ان کو اس کے جو حضرت سلیمان تھی ان کو کنٹرول دے دیا گیا تھا ہوا کے اوپر بھی۔ کچھ جگہ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جو ان کی سواری تھی وہ اس سپیڈ سے چلتی تھی ہوا کے زور سے کہ ایک مہینے کی جو سفر ایک مہینے میں طے ہونا تھا وہ صبح میں کر لیتی تھی، اور جو سفر ایک مہینے میں کرنا ہوتا تھا وہ شام میں صرف ایک شام اور ایک صبح کے اندر وہ آنے جانے کا آپ سمجھ لیں جیسے سفر ہو جاتا تھا جو ایک مہینے میں طے ہونا ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے، تو ان سے ان کی شان کے مطابق مانگا کریں بیٹے۔ ہم ویسے تو ایز ہیومن ہم یہ چیز نہیں گیج کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان بیان کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا، میں اس دن اللہ تعالیٰ کی جو ہم بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ آج بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے پاس ہماری سوچ، ہمارے الفاظ بڑے لمیٹڈ ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو جتنی اپنی سوچ ہے نا، جتنا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس طرح مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا کریں ان سے۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کو چلنا تھا ایک ماہ کا سفر تھا، اور اس کا شام کو چلنا بھی ایک ماہ کا سفر تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا یعنی کہ لوہے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من العذاب السعير۔ اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے کچھ جن جو تھے وہ ان کے ان کی اوبیڈینس اختیار کر لی تھی، ان کی بات مانا کرتے تھے، جو وہ حکم دیتے تھے وہ فوراً کرتے تھے، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے۔ اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا یعنی کہ سرکشی کرتا، بات نہیں مانتا، اسے ہم جلا دینے والے عذاب چکاتے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم نے تو پڑھا ہے شروع سے کہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو انہیں آگ ہی کا عذاب دیتے تھے تو کیا انہیں فرق پڑتا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ میں نے کبھی کبھار لوگوں کو یہ سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال کے کیا فائدہ؟ میم جہنم کے ایک کولڈ سائڈ بھی تو ہے نا، اور سیکنڈلی کوئی بھی چیز اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ افیکٹ کرتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل امی کا تھپڑ، ہاتھ جو ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن تھپڑ تو زور سے لگتا ہی ہے نا؟ ایسا ہے۔ جیسے وہ جہنم کی دوسری ایک سائڈ ہے جسے زمہریر کہتے ہیں، تو اس کے ہوں عذاب سے بھی تو اللہ نے مطلب پناہ مانگنے کا حکم دیا نا کہ زمہریر جیسے ہم لوگ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے ہی اگر ایک جو ٹھنڈک کا پوائنٹ ہے وہ اگر بہت زیادہ ایکسیڈ کر جائے تو وہ بھی ان ہوں کو جلا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، عذاب چکھاتے تھے، یعنی کہ اس کو جلان دینے والے جنات کو جلا دینے والے۔ لیکن وہی بات ہے
کہ جیسے کہ ابھی آئی ڈونٹ نو، میں نام مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات مینشن کی کہ جو بھی چیز ایک پوائنٹ سے زیادہ بڑھ جائے وہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ بھی مٹی سے بنے ہیں، اینٹ بھی مٹی سے بنی ہے، کوئی اینٹ اٹھا کے مارے تو ہمیں چوٹ لگتی ہے. ایک مناسب ہر چیز کا ایک بیلنس ہے، جب بھی وہ بیلنس آؤٹ ہوگا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی. تو ان جنات کو بھی عذاب دیا جاتا تھا جلانے والا، بے شک کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اسی چیز سے اس چیز کو ہلاک کر دے. ہم بھی تو ہمارے جسم بھی تو مٹی میں جا کے گل جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، کچھ جگہ آتا ہے تصویریں، اور وہ تصویریں کچھ جو مجسمے یا تصویر جو بھی ہے، اس کے بارے میں جب میں تفسیر پڑھی تھی انہوں نے کہا تھا یہ نان لیونگ چیزوں کی بناتے تھے، یہ نہیں تھی کہ وہ لیونگ چیزوں کی بناتے تھے. اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن، ایسے بڑے بڑے برتن، پاٹس ایسے، اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسخر کر دیے تھے ان کے لیے، جو تابع کر دیے تھے جنات کو، ان سے حضرت سلیمان جو تھے وہ ایسی چیزیں بنواتے تھے. اس کے بارے میں جو عمارتیں ہیں، ایک بہت مشہور عمارت ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے وہ جنات نے بنائی ہے کون سی؟ وہ مسجد ہے حضرت سلیمان نے بنوائی تھی جنات سے، بہت مشہور ہے. اور میم ہیکل سلیمان. ہیکل سلیمان، بالکل، جس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں. جو ہیکل سلیمانی ہے وہ بیسکلی سب سے پہلی جو حدیث میں آتا ہے، جو سب سے پہلی مسجد، جو پہلا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنا تھا وہ تو خانہ کعبہ تھا، جو کہ ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے بنایا تھا، ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا ایک صحابی نے کہ اس کے بعد کون سی بنی، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا فرق ہے. تو کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ اس کو حضرت یعقوب نے بنایا تھا. مسجد اقصی جو ایکچوئل اولڈ مسجد اقصی تھی وہ بیسمنٹ میں اب ہے، اور اس کو رینوویٹ آپ سمجھ لیں یا اس کی ایکسٹینشن کی تھی حضرت سلیمان نے، جو مسجد اقصی ہے. تو یہ جو کلیم کرتے ہیں یہودی، یہ غلط ہے اس لحاظ سے کیونکہ تمام نبی جو ہیں، تمام نبی ایک دین لے کر آئے ہیں بیٹا. وہ جو ہیکل سلیمانی کہہ رہے ہیں وہ حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی، وہ کوئی اور دین تو فالو کرتے ہوئے نہیں آئے تھے نا، وہ بھی ایک وہی دین فالو کرتے ہوئے آئے تھے. تو جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس سے زیادہ حق کس کا ہو سکتا ہے مسجد اقصی کے اوپر، جو صحیح اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور جو اس کا بنانے کا مقصد بھی اسی مقصد سے حضرت یعقوب، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، اور حضرت سلیمان نے اسی مقصد سے بنائی تھی کہ اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جائے. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھیں. اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داود کے گھر والوں، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں. حضرت داود کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی فیملی میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے لوگ اپنے گھر والوں کا، کہ ہر وقت ان کی فیملی ممبر میں سے کوئی نہ کوئی ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا. انہوں نے وقت ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے. اتنا شوق، اتنا آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، ان کا شکر ادا کرنے کا ان کا شوق. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داود کو اور حضرت سلیمان کو کس قدر دولت، کس قدر
بڑی ریاست اور ایسی چیزوں کے اوپر حکومت حضرت سلیمان کی، جیسے کہ ہوا ہے یا پرندے ہیں یا جنات ہیں یا جانوروں کی بولی سمجھنا ہے، اتنی بڑی سلطنت، جس ایسی سلطنت اور کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور ان کا شکر دیکھیں اس چیز کے اوپر، یہ نہیں کہ وہ تکبر کرنے لگ گئے ان چیزوں کے اوپر۔ تو دولت، طاقت اور آسائشوں کا زیادہ ہونا خلاف اسلام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی نعمتوں سے نوازیں تو ہمیں اپنی عبادات اور شکر میں اضافہ کرنا چاہیے، نہ کہ انسان تکبر میں پڑ جائے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، اپنی صلاحیتوں کے اوپر یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ ان کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یا میری ڈگری کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یا میرے ماں باپ کی دولت کی انہیریٹنس میں مجھے اتنا ملا ہے۔ نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور ہمیں یہ چیز کیوں دکھائی گئی، بتائی گئی؟ حضرت سلیمان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگی ہم نے دعا پڑھی تھی، انتہائی ہمبل دعائیں، انتہائی ہمبل ایکٹس ان کے۔ تو جب دولت اور آسائشیں زیادہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوں، تو ہمیں اور بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور بھی زیادہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف آج ہم پڑھیں گے کہ قوم سبا کا کیا رویہ تھا جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا۔ لیکن ابھی آگے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت طاری کر دی، تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہیں کیا مگر زمین کے کیڑوں نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان نے ان کو، کچھ جگہ آتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ جب بن رہی تھی، جب، اور اس کے بارے میں ابھی میں ایک دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کہ یہ پوری کاوڈ ہے ایک بڑی چٹان کے اندر، یہ اس طرح سے بلٹ نہیں ہوئی ہے، یہ پوری کاو ہوئی ہوئی ہے چٹان کے اندر۔ خیر، تو ان کے اوپر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وقت آ گیا، فائنل ٹائم آیا، تو وہ انہوں نے ایک جگہ ٹیک لگا لی، ایک اپنی لاٹھی کے ساتھ، ایک سٹک، اپنے عصا کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا لی۔ تو ان کو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جو جنات وہاں پہ کام کر رہے تھے انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ وہاں پہ اسی طرح کھڑے رہے، حتیٰ کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جو دیمک تھی انہوں نے ان کے عصا کو کھا لیا اور وہ گر پڑے، اور پھر جنات کو احساس ہوا کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ وہ ان کے خوف سے ایک مستقل کام میں لگے رہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہیں کیا مگر زمین کے کیڑوں نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ جس کی جو میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ ذلت کا عذاب کیا تھا کہ انہیں لگتا تھا ہمیں تو غیب پتہ ہے، ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اور آج کل بھی انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ان جو پیر اور فقیر اور ان بابوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ جو حال نکلواتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ اچھا جی فلاں نے کس نے ہمارے گھر چوری کی ہے، یا کس نے ہمارے اوپر جادو، یہ چیزیں جنات نہیں جانتے بیٹے۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں یہ کہہ رہے ہیں، پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، اگر وہ غیب جانتے یعنی کہ وہ نہیں جانتے۔ تو اس طرح کے جو لوگ بھی وقوف بنا رہے ہوتے ہیں عام سادہ لوگ انسانوں کو، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، انہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اس ذلت کے عذاب، اگر انہیں کوئی یہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ تو یہ بات جنات کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جا کر جن کے بارے میں یہ ہے کہ جی یہ بابا جی فلاں چیز بتا دیں گے کہ فلاں نے جادو کیا ہے، اور کس سے شادی ہوگی اور کب منگنی ہوگی اور کب اولاد ہوگی اور کب جاب لگے گی، یا کس نے کیا کروا۔ یہ سب بیکار بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کریں، جو بھی مسئلہ ہے ان کے سامنے پیش کریں،
یہ بالکل ڈھونگی ہیں. کوئی یہ جو لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جنات قابو کیے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں، یہ بالکل غلط ہے. اگر کسی نے، بلکہ میں نے بڑی اچھی ایک چیز تفسیر میں پڑھی کہ کچھ لوگ جو ہیں جو تنگ کرنے والے یا شرارتی جن ہوتے ہیں، ان کو تو قابو کر لیتے ہیں، تو یہ تو صحیح ہے. لیکن جو اچھے جنات ہیں یا ذرا کمزور ایمان کے ہیں، ان کو قابو کر لیتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا بھی مالک اللہ ہی ہے اور ہمارا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور ایسی لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اپنا وقت پر بات کرتے ہیں، اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں لوگ اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کے. یہ بالکل غلط بے بنیاد پریکٹس ہے. آگے چلتے ہیں. لقد كان لسباء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. قوم سبا جو تھی وہ یمن والا جو علاقہ تھا اس میں آباد تھی، بہت پراسپرس تھی، بہت ہی خوشحالی تھی یہاں پہ. اس کے بارے میں کچھ جگہ آتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے نبی بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو دین کی طرف ہدایت دینی چاہی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. تو ان کا جو خاتمہ تھا وہ ایسے ہوا کہ یہ جو باغوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے باغ جہاں سے سیراب ہوتے تھے وہاں پہ ایک ڈیم بنا ہوا تھا. تو فائنلی وہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹا اور ان کے اوپر وہ پورا سیلاب آیا اور ان کے جو یہ باغ تھے وہ تباہ ہو گئے. تو ان کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں کیا کیا دی ہوئی تھیں. اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغات کے سلسلے تھے، دائیں اور بائیں طرف. اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، سوری، دائیں اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو. تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 باغات کی نعمت دی ہوئی تھی اور یہ بڑے خوشحال لوگ تھے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تو انہوں نے اعراض کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات تھی، پھر وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی. تو انہوں نے اعراض کیا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، اور ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ، جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنا زبردست ان کے باغات تھے جن سے ان کے لیے پھل آتے تھے، ساری چیزیں آتی تھی، وہ سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفران نعمت کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا جو انہوں نے اعراض کیا، جو انہوں نے اگنور کرنی شروع کر دی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی شروع کر دی. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکر لوگوں کو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ہم نے ان کے علاقے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی، واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے آسانی یہ تھی کہ وہ شام وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے، شام فلسطین کا، یمن سے شام اور فلسطین کا سفر کیا کرتے تھے. تو بیچ میں مختلف آبادیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں پر ایسے آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی اگر بستیاں آبادیاں آ رہی ہیں تو آپ کو سفر کے دوران کی جو دقت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں لگتی. آپ کو پاس جیسے آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جب
کہیں کا سفر کرتے ہیں اور بیچ میں سٹاپ اوورز آتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو گنوا رہے ہیں کہ وہ بستیاں قائم کر دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی، کیونکہ سفر کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کہیں سے رک کر اب تھوڑا آرام کر لیا، کچھ کھانے پینے کی چیز مل گئی، یا ایون پروٹیکشن ایک طرح سے آ جاتی ہے کہ جو ڈاکو چور لٹیرے وغیرہ ہیں اگر وہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں پہ لوگ آباد ہیں، وہ مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ آج بھی جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سٹاپ اوورز آ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں میں سے کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کے علاقے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی، واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھی، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ، یعنی کہ کوئی نہ ہی چور ڈاکو کا کوئی خطرہ تھا، امن بھی تھا، آپ آرام سے آرام بھی کر سکتے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ فقالوا ربنا بعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث۔ لیکن انسان جو ہے نا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا حضرت داؤد والی جب ہم بات پڑھ رہے تھے، آیت پڑھ رہے تھے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان کو۔ آپ یہ دیکھیں، یا کوئی یعنی کہ یہ ایسے جانے پہچانے والے لوگ نہیں رہے، کیونکہ ان کے بارے میں جب میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ ذرا یہ جو بعد مطلب بیچ میں سٹاپ اوورز آ جاتے ہیں، جو بستیاں بیچ میں آباد ہوئی ہوئی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جنگلات کا، کہیں آپ ریگستانوں کا ذرا لطف اٹھائیں، ذرا آپ کو ذرا ایک سفر کی دقت انہیں چاہیے تھی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا منو سلوا والی بات تھی کہ نہیں منو سلوا نہیں، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں کھیرا ککڑی چاہیے، اس طرح کی چیزیں۔ تو انسان جو ہے نا بڑا ناشکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں لیکن ہم خود اپنے لیے مشکل چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ دو بہت بڑی کنگڈمز کا ذکر ہوا ہے، ایک سبا، قوم سبا کے بارے میں، ایک طرف جو ہے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کی جو مملکت تھی ان کے بارے میں، کیا دونوں کے رویے کا فرق ہے؟ شکر سوری؟ میم گریٹیٹیوڈ میں لائک حضرت ایٹیٹیوڈ میں؟ سلیمان علیہ السلام، یس میم، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام میں گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ تھا، حالانکہ ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن قوم سبا میں گریٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ انہوں نے کفران نعمت کیا۔ یہ چیز ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے بیٹا؟ لائک میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، مطلب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ، کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ بالکل اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے نا، جس ڈائریکشن میں لائک جیسے میں کبھی چاہتی ہوں کہ اچھا یہ اس طرح سے ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے نا، تو میں نے فیل کیا ہے کہ میں غافل ہو جاتی ہوں، لائک اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے اس میں ہمبل نہیں رہتی، پھر میں لیکن بیٹا اوور دیکھیں ویلم یہ ہو تو جاتی ہوں۔ انڈیویجول کیس ہے، لیکن اگر آپ قوموں یس کے میم، لیول پہ بات کریں تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دین کے نام پہ پاکستان بنوایا تھا، یا ایسی یس میم، تمام وہ جگہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگتے ہیں، تو کیا ہم نے کفران نعمت نہیں کیا؟ کیا نہیں ہے اس ملک کے پاس؟ اگر آپ اوپر ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو انتہائی خوبصورت جگہیں، سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک جو ہیں وہ اس کا ہی کھا رہے ہیں، اور ہر طرح کا موسم، نیچے آ جائیں تو سمندر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کیا ہم نے کفران نعمت نہیں کیا ہے؟
ہم نے بھی تو کفران نعمت کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا. ہم نے اپنے گھروں میں بھی نہیں کیا، اپنے ملک میں بھی نہیں کیا، یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں. ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر، جہاں تک ہمارے بس میں ہے، ہم اللہ کا دین قائم کریں، اللہ کا دین پریچ کریں. کبھی زبان سے کریں، کبھی اپنے عمل سے کریں. حکمت کے ساتھ اللہ کا دین آگے پہنچائیں ہر لحاظ سے، اور اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں شامل کریں. کیا یہ صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل صحیح ہے میم. کیا ہم نے بے حیائی کو عام نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے حلال روزی کو آسان نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے حرام ریلیشن شپس کو آسان نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے گانے بجانے کو اپنی روزگار نہیں بنا لیا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آنے لگ گئی ہے؟ کھلی نافرمانی. کیا ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا جو ہے اس کو سمارٹنس نہیں سمجھنے لگ گیا کہ ہم سمارٹ ہیں، ہم لوگوں کو آسانی سے جھوٹ بول سکتے ہیں یا آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کہ ہم نے سب کچھ اپنے اوپر آسان نہیں کر لیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو؟ ہم نے بہت آسان کر لیا اس چیز کو. اور جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان، لوگ، قومیں پلٹ کر واپس آئیں اللہ کی طرف. یہ ایک آپ کے یاد دہانی ہوتی ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو وہ پلٹ کے واپس آتا ہے. تو اگر اس وقت کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں پلٹ کے اپنے رب کی طرف واپس آنا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے. یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا دین اپنے گھروں میں قائم کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے. یہ جو ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا ہے کہ یہ دو باغ تھے، اتنا سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کفران نعمت کی، تو پھر کیا حال ہوا. اور ایک طرف انسان جب شکر کرتا ہے، جو کہ نبیوں کی سنت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. تو یہ انڈیویجول انفرادی طور پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور یہ قوم کے لیول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو میک شور کہ جتنا بھی ہمارے اختیار میں ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ، دوست ہو، کزنس ہو، جہاں تک بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں انفلوئنس کریں لوگوں کو بیٹے. یہ مت سوچیں کہ اس کا رزلٹ نکلے گا نہیں نکلے گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کس کا دل پلٹتا ہے نہیں پلٹتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہر وقت کوشش یہ کرتے رہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. میں بھی ریسنٹلی ایک حدیث میں نے سنی کہ ایک یہودی کا انتقال ہوا اور وہ اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ نے تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ، مطلب یہ تو یہودی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک اور انسان میرے ہاتھ سے پھسل کے جہنم میں جا گرا. یہی والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا. آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. کیا اس کا گمان تھا کہ آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا نا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خلیفہ بنایا جاتا. کیا شیطان کا ہم پر کوئی کنٹرول ہے؟ کیا مطلب اس نے کنٹرول کر لیا پھر ان لوگوں کو؟ میم قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ شیطان کے جو مطلب ارادے ہیں وہ بہت کمزور ہیں. ہم
تو لائک شیطان کا ہمارے پر کوئی کنٹرول نہیں، وہ صرف ایک ڈائریکشن دکھاتا ہے، اور کرنے والے ایگزیکٹلی. ہم خود ہوتے ہیں. کہ ایک اب سینیریو بھی بتایا ہوا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بولے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں نے تو صرف تم سے کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو، اور اپلائی کرنے والے تم خود تھے. ایگزیکٹلی میں تو صرف تمہیں کہتا تھا، کرتے تم یس خود. میم. ایگزیکٹلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. یہ نہیں کہہ سکتے شیطان نے کہا تھا تو ہم اس وجہ سے بہک گئے. اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے. پتہ چل سکے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. کون ہے جو کہ اس کے وسپرز کے اوپر اپنا عمل بدل لیتا ہے. مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو اس کے متعلق شک میں ہیں، یعنی کہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں. اور آپ کا پروردگار ہر چیز پہ نگران ہے. تو شیطان کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ صرف وسپر کرتا ہے. اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس سے متعلق شک میں ہے. پتہ نہیں آخرت آئے گی نہیں آئے گی. انسان یہ سوچ کے اپنا عمل شیطان کے وسوس کے مطابق کر دیتا ہے، حالانکہ شیطان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا آپ کے اوپر. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کرواتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے قتل نہیں کرواتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی چینل نہیں چینج کرواتا. یہ ہم خود کرتے ہیں، وہ صرف وسپر کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی خباثتوں سے، اس کی برے ارادوں سے ہمیں محفوظ رکھیں. ہمیں یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا ہے، جنہیں یعنی کہ تم نے اپنا خدا سمجھ رکھا ہے. اللہ کے سوا وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اور نہ ان دونوں زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے اس کی خالق، مالک، ہر چیز کے کرنے والے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ہر وقت ان کی فرما برداری کریں. وہ کہہ رہے ہیں کون سی چیز آسمان سے اترتی ہے، کون سی آسمان پہ جاتی ہے، کون سی چیز زمین میں اترتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہم چاہے بند دروازوں کے اندر کوئی بھی گناہ کریں یا کوئی بھی نیکی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے حدیث سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اس میں ڈفرینٹ جو انسیڈنٹس ہیں، ابھی جیسے ہم نے پچھلی سورہ پڑھی ہے، سورہ احزاب پڑھی ہے، اس میں جو واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے. اور جیسے کہ بہت مشہور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. انہوں نے ہیومن لیول پر جا کے ہمیں بتایا ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کا علم بھی سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دولت، طاقت اور آسائشوں کا زیادہ ہونا خلاف اسلام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی امیر لوگوں سے نفرت کی گئی ہے اسلام کے اندر، لیکن جب یہ چیز ہو تو ہمیں کن کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان تھے، کیا شاندار کنگڈمز تھی ان کی.
ایسی ایسی چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا ایسی ایسی چیزوں کو جو کہ آج ہم اس طرح سے امیجن نہیں کر سکتے۔ ہوا کے اوپر ان کو اختیار دے دیا تھا، جنات کے اوپر ان کو دے دیا تھا، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے۔ لیکن ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اپنی عبادتیں اور شکر میں اضافہ کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ تکبر کرے، جیسے کہ قوم سبا کے بارے میں آیا، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، جو اپنی عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نوازتے ہیں تو وہ اپنی عبادتیں، اپنا شکر، اپنا حمد اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے قوم سبا کے بارے میں کیا پڑھا کہ انہوں نے کفران نعمت کیا، انہوں نے اعراض کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 باغوں کی نعمت ان کو دی تھی ان کو تباہ کر دیا۔ تو کفران نعمت سے بچنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے ارد گرد بھی اس دین کو پھیلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جان پائے کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ اس ذلت بھرے، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت بھرے عذاب میں نہ ہوتے مبتلا۔ تو جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو اپنا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے پاس جا کر، پیر فقیر جو بابے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں گے، جنات سے پوچھ کے کب شادی ہوگی، کس سے شادی ہوگی، کہاں پہ رزق لکھا جائے گا، کس نے جادو کروایا ہے، کس نے چوری کروایا، یہ اپنا وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، یہ نہیں جانتے غیب کا علم۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔